السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ محترم حاضرین، ہمارا معاشرہ اور سماج جن برائیوں میں ملوث ہے، جن برائیوں میں جل رہا ہے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے سود، بیاج، انٹرسٹ۔ یہ اسلام کی نظر میں بہت ہی سخت اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر ویسے ہی جیسے شیطان نے کسی کو چھوا اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ خبتی بن گیا، وہ پاگل بن گیا۔ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ قبر میں اٹھنے کی کیفیتیں ان کی الگ الگ ہوں گی۔ جو سود خور ہوں گے، سود کھانے والے ہوں گے، سودی لین دین کرنے والے ہوں گے، سودی معاملات کرنے والے ہوں گے، ان کی قبر سے اٹھنے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ پاگلوں کی طرح قبر سے اٹھ کر کے حرکت کریں گے۔ جیسے دنیا میں جب انسان پر جن سوار ہوتا ہے، جن سوار ہونے کے بعد انسان جیسے پاگلوں کی طرح حرکت کرتا ہے، دیوانوں کی طرح حرکت کرتا ہے، اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے، اسے اپنا شعور نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ایسے ہی سود خور اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو پاگلوں کی جیسی حرکتیں کریں گے، دیوانوں کی جیسی حرکتیں کریں گے۔ اچھا، یہ حرکتیں کیوں کریں گے؟ اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے تاکہ ساری مخلوق سود خور کو قیامت کے دن پہچان لے کہ ہاں یہ سود خور ہے، دیکھو قبر سے اٹھ کر کے پاگل کی طرح حرکت کر رہا ہے، دیکھو قبر سے اٹھ کر کے دیوانے کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ حضرات، یہ جو سود ہے، اسلام نے اس کی بڑی سختی بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے سود کا 1 درہم کھاتا ہے، سود کا 1 درہم کھاتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اور یہ جو درہم کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیے پیسوں کی شکل درہم تھی، جس طرح آج کل 1 روپیہ 2 روپیہ ہوتا ہے، تو اس زمانے کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ 1 درہم اگر کوئی جان بوجھ کر کے سود کھاتا ہے تو مطلب یہ کہ کوئی اگر 1 روپیہ بھی جان بوجھ کر کے سود کھاتا ہے تو اس کی یہی سزا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 بابا وادناها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 72 شعبے ہیں، 70 پر 2 شعبے ہیں، اور 70 پر 2 شعبوں میں 70 پر 2 حصوں میں سب سے ادنا جو حصہ ہے، سب سے کمتر جو شعبہ ہے، سب سے کمتر جو درجہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ویسے ہی سود کھانے والے کی مثال اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ لعنتیں ہی لعنتیں ہیں اس پر، سود خور پر، سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور صرف سود لینے اور دینے والے پر ہی نہیں، حدیثوں میں تو یہاں تک کہا گیا کہ سودی معاملات جو لکھتے ہیں، لکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ سودی معاملات میں جو گواہ بنتے ہیں، جو وٹنس بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اور مسلمانوں کی میجورٹی، مسلمانوں کی اکثریت سودی کاروبار، سودی لین دین، سود خور۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی اکثریت اس برائی پر ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھا سادہ کہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، پوری طرح ہمارا معاشرہ اللہ کی لعنت کے زد میں آیا ہوا ہے۔ ضرورت ہے اس برائی سے بچنے کی، ضرورت ہے اس برائی سے دور ہونے کی۔ اور سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ سود کی آج کے دور میں کیا کیا شکلیں ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سود کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ مرد تو مرد چھوڑیے، عورتوں میں بھی سود آ گیا ہے، چٹھی کے نام سے، اور نہ جانے ہر جگہ نام الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سودی کاروبار ہوتا ہے کہ 10,000 لیے 2 مہینے کے بعد 10,100 بھرنا ہے، 10,000 1,000 بھرنا ہے، 1,000 زیادہ ہے جو بھی، لیکن ہر گاؤں میں اور ہر بستی میں یہ چل رہا ہے سودی لین دین، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سود کی اتنی برائی اسلام نے کیوں کی ہے؟ سود کی اتنی برائی اسلام نے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ زمین پر ہونے والا ظلم کی سب سے بدترین شکل ہے۔ زمین پر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں اس کی سب سے بدترین شکل یہ سود ہے۔ سود میں ہوتا کیا ہے؟ ایک مالدار، ایک دولت مند ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے غریب کو پیسے دیتا ہے سود پر، اور بیچارہ غریب دھوپ میں تپتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور پھر سارا مال لا کر کے یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا مالدار کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک کسان دن بھر مزدوری کرتا ہے، ایک کسان دن بھر اپنی کھیت میں محنت کرتا ہے، جب فصل آتی ہے اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچتا ہے، اور اس کی رقم لا کر کے یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے مالدار کو دیتا ہے جس سے اس نے سود میں پیسہ لیا تھا۔ تو لہذا یہ سود، یہ اس زمین میں ہونے والا بہت بڑا ظلم ہے، اس سے ہم سب کو اور آپ سب کو بچنا ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ سود سے بچو، گرچہ کہ بھوکا ہی رہنا پڑے، بھوکے رہ جاؤ لیکن سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عید میں پھٹے کپڑے پہن لو لیکن سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھپری میں رہ لو لیکن سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سود خوروں کی اتنی مذمت بیان کی ہے، اتنی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے کہا، ابھی جو نماز میں آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی گئی اس میں یہ آیت بھی گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم واقعی معنوں میں ایمان والے ہو، اگر سچے میں تم مومن اور مسلم ہو تو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار سے ڈرو، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جو لوگ سودی کاروبار سے بچتے نہیں ہیں، جان بوجھ کر کے سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر جان بوجھ کر کے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک آدمی جنگ کا اعلان کر رہا ہے، لڑائی کا اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ اور رسول، میں تجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس آدمی کے بارے میں کہا گیا جو سود کھاتا ہے اور سود خور ہے۔ آج کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا مسلمان، بہت سارے مسلمان اس برائی میں ملوث ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر برائی سے اور خاص طور پر سود جیسی لعنت والی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔